ان عورتوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو گلے سے لگایا اور اس دین کو پھیلانے میں مردوں سے کسی طرح بھی کم حصہ نہیں لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جو تربیت کی تھی اور انہیں دین کی جس طرح سے تعلیمات دی تھی، اس حساب سے صحابیات کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا مرتبہ ہمیں بہت ہی بلند نظر آتا ہے، اور انہوں نے بہادری میں یا علم کے پھیلانے میں یا دین کے سیکھنے سکھانے میں یا پھر اپنی اولاد کی تربیت میں جو کردار ادا کیا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں آج تک کہیں نہیں ملتی ہے۔ بے شک دنیا کے اندر بہت ساری عورتیں آئی اور بہت ساری عورتوں نے بڑا نام پیدا کیا، بہت ساری عورتوں نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن اسلامی عورتوں نے، اسلامی خواتین نے اور صحابیات نے جو کارنامہ انجام دیا ہے الگ الگ فیلڈ میں، اپنے اپنے میدان میں، اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے، اس کی مثال ہمیں آج تک کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورتوں کی کچھ ذمہ داری الگ الگ بانٹ دی ہے، الگ الگ تقسیم کر دی ہے۔ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے، لیکن عورتوں کو اللہ تعالی نے ایک بڑے پیڑ کی طرح بنایا ہے۔ جس طرح سے ایک بڑا پھلدار پیڑ ہوتا ہے اور بڑے پتے والا پیڑ ہوتا ہے، وہ پیڑ تمام آندھی طوفانوں کو برداشت کر کے اور تمام اپنے خلاف آنے والی چیزوں کو سہ کر وہ پیڑ اسی طرح سے کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ٹھیک اسی طرح سے ایک عورت کو بنایا ہے کہ ایک عورت تمام طرح کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیل کر اور تمام طرح کی تکلیفوں کو برداشت کر کر وہ اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے، ثابت قدم رہتی ہے، اور ہر طرح کی آنے والی پریشانیوں کو وہ جھیلتی ہے، برداشت کرتی ہے، ٹھیک ایک بڑے پیڑ کی طرح۔ تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار ضرور بنایا ہے، لیکن اصل ہمت اور اندرونی طاقت اور دل کی مضبوطی جو ایک گھر کو بنانے کے لیے چاہیے، جو ایک گھر کو سنوارنے کے لیے چاہیے، وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف عورت کے اندر ہی رکھی ہے۔ اور اس عورت کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند کیا، اور اس کی ہمت اور اس کی مضبوطی اور اس کی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بنایا کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے میں جنت کو بچھا دیا، عورت کے قدموں کے نیچے میں جنت کو بچھا دیا۔ تو عورت کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار رکھا ہے، اور اسلامی خواتین ایسی عورتیں بھی گزری ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں مسلمان عورتوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک ہے، اور ہماری عورتیں، ہماری خواتین، ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں دین اسلام کو چھوڑ کر صرف ظاہری زیب و زینت میں، ظاہری خوبصورتی کو اپنانے میں اور اسی میں اپنی زندگی گزارنے میں لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کی جو موہ مایا ہے یہ صرف چند دنوں کے لیے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جو ایمان اور جو اخلاق اور جو کردار اللہ تبارک و تعالی نے مانگا ہے اور جس ایمان کا مطالبہ کیا ہے، وہ ایمان اگر ایک عورت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے تو وہ عورت اپنے ذریعے سے پوری ایک نسل کو سنوار سکتی ہے، پوری ایک نسل کو بنا سکتی ہے، پوری ایک نسل کو بہتر کر سکتی ہے۔ آج آپ بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اللہ والوں کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، یا ایسے لوگوں کی زندگی جنہوں نے دنیا کے اندر بڑا کارنامہ انجام دیا، بڑے بڑے کام کیے دنیا کے اندر، ان کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی میں سب سے بڑا رول ان کی ماں کا رہا ہے، سب سے بڑا رول، سب سے بڑا کردار ان کی زندگی میں ان کی ماں کا رہا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم اور کتنے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی ماں جب بھی ان کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی، وضو کر کے ان کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور اس طہارت اور پاکیزگی کا اثر جو دودھ کے ذریعے سے ان کے بچے میں گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر گیا کہ اتنے بڑے
امام بنے کہ آج پوری دنیا کے اندر ان کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں، اتنے بڑے اللہ والے بنے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ایسا ہی آتا ہے۔ پھر دوسرے صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ماں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تربیت کی کہ وہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اور آخری وقت میں جب کہ ان کی ماں اندھی ہو چکی تھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی روشنی جا چکی تھی، ایسے وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے اجازت مانگنے کے لیے آئے کہ اللہ کے راستے میں مجھے جانا ہے، اللہ کے لیے مجھے اپنی جان قربان کرنی ہے، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بڑھاپے کے عالم میں فوراً اپنے بیٹے کو اجازت دے دی اور کہا کہ جاؤ اور اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو۔ تو ایسی صحابیات اور ایسی اللہ والی خواتین اس دنیا کے اندر گزری ہے جن کی زندگی ایک روشن ستارے کی طرح ہے، اور تمام ایمان والی خواتین کو، عورتوں کو چاہیے کہ ان کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرے، ان کی زندگی کے بارے میں سنے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرے، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ایمان والی خواتین کے لیے اور دیندار خواتین کے لیے نمونہ صحابیات کی زندگی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، ان لوگوں کی زندگی نمونہ ہے، نہ کہ یہ دنیا کی وہ عورتیں جو اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے، جو اپنے بدن کو کھلا رکھتی ہے اور دنیا کے اندر فیشن کرتی ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارتی ہے اور یہ اپنا رول ماڈل سمجھتی ہے۔ ایسی عورتیں ایمان والی خواتین کے لیے رول ماڈل نہیں ہیں۔ ایمان والی خواتین کے لیے تو صحابیات کی زندگی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحابیات کی زندگی کو سنائیں اور خاص طور سے اپنی عورتوں کو ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی اس طرح گزارنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کہ عورت ہی ہے جو گھر کو سنوارتی ہے۔ انگلش میں جو ہاؤس وائف ہوتی ہے یا جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں ان کو ہوم میکر کہا جاتا ہے، یعنی وہ عورتیں جو گھر کو بنانے والی ہے، سنوارنے والی ہے۔ گھر میں عورتیں ہی رہتی ہیں، مرد تو بیچارہ باہر جاتا ہے، کماتا ہے، پھر اسے شاید ہی کبھی کبھی موقع ملتا ہے گھر میں رہنے کا، لیکن اصل گھر میں رہنے والی کون ہے؟ عورت ہے۔ یہ عورت جس طرح سے اپنے گھر کا ماحول بنائے گی، یہ عورت جس طرح سے اپنے گھر میں تربیت دے گی، اسی طرح سے گھر کا ماحول بنے گا، اسی طرح سے گھر کے اندر جو بچے آگے چل کے جو نسل تیار ہوگی وہ ویسے ہی تیار ہوگی جیسا کہ عورتیں گھر کے اندر تعلیم دیں گی، جیسا کہ عورتیں گھر کے اندر تربیت دیں گی۔ اس لیے عورتوں کو دیندار ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، عورتوں کو ان معاملے کا جانکار ہونا ضروری ہے کہ صحابیات نے کیسی زندگی گزاری اور کس طرح سے وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، کس طرح سے وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی تھی، اور سب سے بڑھ کر کس طرح سے انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، کس طرح سے انہوں نے دین کے لیے قربانی دی۔ آج عورتوں کے زبان پر ہر وقت یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، انہیں اپنے شوہروں سے شکایت، انہیں اپنے بھائیوں سے شکایت، اپنے والدوں سے شکایت، تمام لوگوں سے انہیں شکایت رہتی ہے۔ لیکن جب صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کی زندگی جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تمام تکلیفوں کو اور تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے اللہ کے راستے میں قربانی دی، اللہ کے راستے میں وہ جم کر کھڑی رہی اور ایسی قربانی دی کہ مرد بھی ان کی قربانی کے سامنے، ان ایسی قربانی پیش کرنے سے مرد بھی ہچکچاتے ہیں، ایسی قربانی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو لیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے قیمتی سال 25 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ 25 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے قیمتی لمحات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں گزارے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی نیک اور اللہ والی خاتون تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور وحی کی شدت سے بالکل گھبرا گئے، خوف کھا گئے، تو فوراً وہ اپنی بیوی کے پاس میں آئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی بیوی کے پاس میں آئے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری بیوی کے پاس میں مجھے سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور انہیں یہ یقین تھا کہ جو یہ خاتون، یہ عورت جو اللہ والی اور نیک خاتون ہے، یہ ہماری مصیبت کو ہلکا کرے گی، ہماری پریشانی کو ہلکا کرے گی، نہ یہ کہ آج کل کی عورتوں کی طرح جو شوہروں کی مصیبت کو اور بڑھا دیتی ہے، شوہر کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو اسے اور بڑا بنا کر پیش کرتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھبرائے ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا زملونی زملونی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کمبل اڑا دیا، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے چپک کر فوراً وہاں پر لیٹ گئے، اور اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ماجرا بتایا کہ کیا کیا ہوا، کیسے فرشتے آئے، اور انہوں نے کس طرح سے وحی پیش کی اور قرآن پڑھنے کے لیے کہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو تسلی بخش جملے کہے، جو انہوں نے اس وقت جو باتیں کہی ہے تسلی دینے والی اپنے شوہر کو، وہ باتیں آج بھی تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے لکھی ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحیم، بے شک آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو لوگ کماتے نہیں ہیں، جن کے پاس کمانے کی طاقت نہیں، ان کو آپ کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کل اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تسلی بخش جملے، تسلی دینے والے جملے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچا، یہ جملے سب سے پہلے کس کی زبان سے نکلے؟ ایک عورت کی زبان سے نکلے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل گھبرائے ہوئے تھے اور خوف کھائے ہوئے تھے وحی کے آنے سے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی اور ان کی نیکیوں کو یاد دلایا، ان کی اچھائیوں کو یاد دلایا، نہ یہ کہ ان کے لیے مصیبت کو اور بڑھا دی، بلکہ ان کی اچھائیوں کو اور ان کی نیکیوں کو یاد دلایا کہ آپ ایسی ایسی نیکی کرتے ہیں، آپ کی یہ خوبی ہے، اور اللہ آپ کو ایسی خوبی والے انسان کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا، اللہ کبھی ایسی خوبی والے انسان کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ یقیناً کوئی بڑی چیز ہے، جو کوئی بڑا انعام ہے جو آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، کس لیے؟ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، ان سے اطمینان حاصل کر سکو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں محبت کو اور الفت کو ڈال دیا ہے، ایسی محبت ڈالی ہے جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دو رشتوں کے درمیان نہیں ڈالی، شوہر اور بیوی کے درمیان جو محبت ہے ویسی محبت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی اور رشتے میں نہیں ڈالی، اور یہ پہلا رشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بنایا، اس زمین پر انسانوں کا سب سے پہلا رشتہ بنا تو شوہر بیوی کا رشتہ بنا، تو بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ حکم دیا اس آیت کے اندر کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنے، وہ اپنے شوہروں کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنے، اور وہی کام کس نے کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی کام کیا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنی، اور پھر اس کے بعد میں وہ اپنے شوہر کو لے کر گئی، ایک اس وقت کے جو عالم تھے حضرت ورقہ، ان کے پاس میں لے کر گئی، اور اس کے بعد میں انہوں نے ان کے سامنے، جو عیسائی کے عالم تھے، جو ایک راہب تھے، ایک پادری تھے، ان کے سامنے پورے واقعے کو بیان کیا اور کہا کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ تو ایک عورت کا کردار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب کہ شوہر گھبرایا ہوا ہے اور ایک دین کی شروعات ہو رہی، دین کی بنیاد پڑ رہی ہے، اس دین کی بنیاد میں اطمینان پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو بنی ہے وہ ایک عورت بنی ہے، وہ ایک خاتون بنی ہے، اور اس دین کو بنیاد ڈالنے میں سب سے پہلے ایک خاتون نے کردار ادا کیا، اور اس کے بعد جب حضرت ورقہ نے ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ تو وہی ناموس ہے یا وہی فرشتہ ہے جو دوسرے پہلے نبیوں کے پاس میں آیا کرتا تھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح سے اسلام کے اندر سب سے پہلے آنے والی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی۔
سب سے پہلے آنے والی عورت کون بنی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی۔ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ کون ہے؟ وہ ایک عورت ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو دین کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سکون کا ذریعہ بنی ہے، اس کی مثال دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیب ابی طالب میں رکھا گیا، یعنی ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر صحابہ کرام جو ایمان لائے تھے اس وقت، ان تمام صحابہ کرام کو اس کے اندر بند کر دیا گیا اور ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ کوئی بھی ان کے کوئی میل جول نہیں رکھے گا اور کسی طرح سے بھی ان سے کچھ بھی خرید فروخت نہیں کرے گا۔ کوئی ان سے کچھ خریدنے آتا ہے، ان میں سے جو ایمان والے ان میں سے کچھ خریدنے آتا ہے تو کوئی بھی ان کو نہیں سامان بیچے گا۔ اس گھاٹی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، اور اس وقت ایسی حالت ہو گئی تھی، ایسی پریشانی آ گئی تھی کہ صحابہ کرام کو اور ایمان والوں کو پتے چبانے پڑ گئے تھے بھوک کی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی حالتیں ایسی گزری ہے کہ کئی راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کے لیے اس وقت نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ کھانے کے لیے نصیب نہیں ہوتا تھا، اور جو دوسری جو مسلمان عورتیں تھیں اور جو بچے تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بچے بھوک اور پیاس سے اپنی ماؤں کی گودوں میں جان توڑ رہے تھے۔ لیکن ایسی حالت میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا اور دین کے لیے ڈٹی رہی، حالانکہ اس وقت ان کی ساری اولاد موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہے وہ سب کے سب کس سے ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، صرف ایک بیٹے کے علاوہ، اور وہ بیٹا بھی بچپنے میں انتقال کر گیا 18 مہینے کی عمر میں۔ باقی اس کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اولاد کی تکلیف بھی برداشت کی، اور جو شوہر کے ساتھ نبھانے کا جو وعدہ ہوتا ہے اس کو بھی انہوں نے پورا کیا، اور اس مصیبت کے وقت میں، اس عین پریشانی کے وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مصیبت میں اس قدر دوچار ہوئی، 3 سال تک صحابہ کرام کو اس گھاٹی کے اندر رہنا پڑا اور بائیکاٹ کو جھیلنا پڑا، اور تمام صحابہ کرام جو اس وقت ایمان والے تھے، جو دین والے تھے، وہ بڑی قسم پرسی اور بڑی پریشانی کی حالت میں جی رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 سال کے بعد یہ تکلیف اتنی حد سے زیادہ گزر گئی کہ اس 3 سال کے بعد وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور سن 10 نبوی کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ اور اس سال کو، جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر غم لاحق ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے کبھی ایسا غم لاحق نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی نیک خاتون تھی، ایسی نیک عورت تھی جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرنے والی تھی، جو اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، جو اپنے شوہر کے دل کے اطمینان کا ذریعہ تھی۔ یہ جب کردار نبھایا ایک نیک عورت ہونے کا اور اپنے شوہر کے لیے وفادار عورت ہونے کا ایک کردار نبھایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی محبت کی کہ ان کے غم پر، ان کے جدائی پہ، اور جس سال وہ گئی اس سال کو صحابہ کرام نے عام الحزن کہا، غم کا سال کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے۔ اور بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کیا کر کے آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ تو یہ کب حاصل ہوا؟ اس میں سبق ہے ان عورتوں کے لیے جو اپنے شوہروں سے ہر وقت شکایت کرتی ہے، ان عورتوں کے لیے سبق ہے جو دین پر جمی نہیں رہتی ہے، جو دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت کرنا گوارا نہیں کرتی۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ عورتوں کو تمام طرح کی آسانیاں ہیں آج کے دور میں، پھر بھی ان کی زبان پر شکایتیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، تھوڑی سی چیز کی کمی ہو جائے پھر بھی ان کی شکایتیں۔ اور اگر ایسی حالت آ جاتی جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی حالت آئی ہے، تو پھر نہ جانے ہماری شکایت کا کیا عالم ہوتا۔ اور ہم تو اپنے شوہروں سے، جو عورتیں وہ اپنے شوہروں سے تعلق بھی ختم کر لیتی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جمی نہیں، انہوں نے اس وقت اپنے شوہر سے تعلق چھوڑا نہیں، تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ اس تعلق پہ جمی رہی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت سکون پہنچایا جب میں اپنے آپ پر ڈر گیا تھا، جب میں اپنے آپ پر خوف کھا گیا تھا۔ لقد خشیت علی نفسی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہو گیا تھا، اس وقت خدیجہ نے مجھے اطمینان دیا، اس وقت خدیجہ نے مجھے سکون دیا۔ اور اس طرح سے تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب آئیے دوسری خاتون جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی نقش قدم پر، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سب سے بڑی صاحبزادی، ان کی بڑی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نیکی میں، اخلاق میں، ایمان میں، دینداری میں بالکل اپنی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تھی، اور انہوں نے بھی شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، شروع میں ہی انہوں نے دین کو اپنا لیا تھا۔ ان کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خالہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے کروائی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشکش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ زینب کی شادی ان سے کر دے جن کو وہ اپنے بیٹے کی طرح مانتی تھی۔ ان سے شادی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیٹیاں تھیں، کلثوم، ام کلثوم اور رقیہ، ان سب کی بھی شادی ہو چکی تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانا شروع کیا تو تمام مکہ کے دشمنوں نے ان کے شوہروں کو بھڑکا کر ان کو طلاق دلوا دیا۔ لیکن جب ان کے شوہر ابو العاص بن ربیع جو زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ہے ان کو کہا تو ابو العاص بن ربیع نے فوراً منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، میں اس کو اپنے ساتھ میں ہی رکھوں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کو قبول کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ کرام مدینہ کے اندر رہنے لگے، تو غزوہ احد کے بعد میں، غزوہ احد میں ان کے شوہر دشمن کی طرف سے گرفتار ہو کر آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھڑانے کے لیے اپنی ماں کا ہار بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ ہار بھی ان کو واپس کر دو اور اس کے شوہر کو بھی چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ان کے شوہر کو ابو العاص بن ربیع کو چھوڑ دیا، لیکن ان سے یہ وعدہ لیا کہ زینب کو مدینے ضرور بھیج دیں گی۔ جب یہ شوہر ابو العاص بن ربیع گئے مکہ، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے ساتھ میں، چھوٹے بھائی کے ساتھ میں ان کو بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلی، اور ان کا جو دیور تھا وہ اونٹ کی رسی کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر مکے میں خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تمام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو تکلیف پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے، اور اس میں سے ایک دشمن تھا حبار بن الاسود جس کا نام تھا، اس نے فوراً ہی تاک لگا کر پیچھا کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ پہنچا تو وہ ایک ٹیلے پر، پہاڑ کے ایک ٹیلے پر تھی، اور اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، ان کی پیٹ میں بچہ تھا اس وقت۔ تو حبار بن اسود نے جیسے دیکھا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس نے دور سے ہی اونٹ کو تیر چلا کر مارا، اور اس کی وجہ سے اونٹ جب نیچے گرا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس اونٹ سے، اس ٹیلے سے نیچے گر گئی، اور ان کا جو حمل تھا وہ ساقط ہو گیا، حمل ان کا ضائع ہو گیا، وہ بچہ ان کا گر گیا۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم بیٹی نے جو تکلیف برداشت کی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، وہ تکلیف اس قدر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ انہا افضل بناتی اصیبت فیہ، کہ یہ میری سب سے بڑی، سب سے افضل بیٹی اور سب سے بہتر بیٹی ہے جس نے میرے راستے میں، میرے دین کے لیے اتنی بڑی تکلیف برداشت کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی تکلیف کیوں برداشت کی؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور ایسا نہیں کہ وہاں سے لوٹ کر وہ پھر مکہ آ گئی، نہیں، بلکہ ہجرت کے سفر کو انہوں نے جاری رکھا اور وہ پھر مدینہ پہنچی۔ تو یہ ایک طرف ماں کی تربیت کا اثر تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تربیت کی تھی اس کا اثر تھا کہ انہوں نے دین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس طرح سے انہوں نے جذب کیا تھا،
بلکہ جتنی بھی عورتیں تھیں ایمان والی عورتیں اس دور کے اندر، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اتنی مضبوطی سے سیکھا تھا کہ اللہ کے راستے میں تمام تکلیفوں کو برداشت کرنا گوارا کر لیتی تھی، لیکن وہ دین سے پھرنے کے لیے گوارا نہیں کرتی تھی، دین سے الگ ہونے کو گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس طرح سے انہوں نے دین کو سہا اور دین کو پھیلانے میں انہوں نے اس طرح سے قربانیاں دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ حضرت سمیہ بنت خیاط یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے جو اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت ہے۔ دین کے لیے، اللہ کے لیے سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت، اور ان کا واقعہ کتنا دردناک ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت عمار اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی تینوں کو، ان کے جو مالک تھے دشمن خدا نے تینوں کو باندھ دیا، اور ابو جہل ان کو ایسی تکلیفیں دیتا تھا کہ مکہ کی گرمی میں، تیز دھوپ میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان کو مکہ کی پتھریلی زمین پر لٹا دیتا تھا اور اوپر سے کوڑے برسایا کرتا تھا، اور کئی کئی دنوں تک اسی حالت میں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو، ان کے گھر والوں کو رکھا کرتا تھا ابو جہل۔ اتنی تکلیفیں دی اس نے۔ ایک دن وہ آیا ابو جہل اور اس نے کہا کہ تو اپنے شوہر کو مرنے کا گوارا کر سکتی ہے، تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا شوہر مر جائے، کیونکہ نعوذ باللہ تجھے محمد سے عشق ہو گیا ہے اور تو محمد سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو ایک عورت جو تمام طرح کی باتیں برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنے شوہر کے بارے میں کسی طرح کی بیہودگی کو، کسی طرح کی الٹی سیدھی بات کو برداشت نہیں کر سکتی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کی منہ پر تھوک دیا، ابو جہل کے منہ پر تھوک دیا، اور فوراً ہی اس نے کہا کہ تو اس وقت میرے نزدیک ایک معمولی گرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا ہے۔ ابو جہل نے جب یہ سنا تو وہ غصے میں آ گیا، اور جیسا کہ کتاب طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں کیا ظلم ڈھایا اور کس طرح سے انہیں شہید کیا، یہ سن کر ایک ایمان والے کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر ایک عورت ہو کر کیسے اس نے اس تکلیف کو برداشت کیا۔ ابو جہل نے ایک اونٹ کے پیر میں رسی باندھی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پیر میں رسی باندھی، دوسری طرف دوسرے اونٹ کے اندر رسی باندھ کر ان کے دوسرے پیر میں اس نے رسی باندھی، اور ابو جہل نے اس سے کہا کہ دیکھ، ایک اونٹ کا منہ مشرق میں ہے اور ایک اونٹ کا منہ مغرب میں ہے، اگر میں ان اونٹوں پر کوڑے ماروں تو یہ دونوں طرف بھاگیں گے، تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ تو محمد کے دین سے پھر جا، محمد کے دین سے تو ہٹ جا، اگر تو نہیں ہٹی تو یہ دونوں اونٹ تجھے چیر دیں گے اور تیری جان چلی جائے گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تو بس اس انتظار میں ہوں کہ کب تو اس اونٹ کو کوڑے مارے، اور وہ جنت جس کی خوشبو میں اپنی ناک میں محسوس کر رہی ہوں وہاں میں جلدی سے جلدی پہنچ جاؤں۔ تو میرے بدن کو چیر سکتا ہے لیکن میرے ایمان کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابو جہل نے جب یہ سنا تو حیران رہ گیا، اور غصے میں آ کر اس نے دونوں اونٹ کو 2 کوڑے مارے، اور دونوں اونٹ دونوں راستے میں چلے گئے، اور اس طرح سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بدن چیر دیا گیا، لیکن ان کا چہرہ بچا ہوا تھا اور چہرے پہ ویسی ہی مسکراہٹ باقی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو مسکراتا ہوا دیکھ کر ابو جہل نے کہا کہ اے سمیہ، کہ میں نے تیرے بدن کو تو چیر دیا، میں نے تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن تو جیت گئی کہ میں تیرے چہرے کی اس مسکراہٹ کو ختم نہیں کر سکا۔
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی بڑی قربانی پیش کی، ایسی بڑی قربانی پیش کی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد اور اپنے شوہر کو تڑپتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، لیکن دین سے پھرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ ابو بکر جنت میں جائے گا، اکیلا صرف ابو بکر کا نام لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا کہ عمر جنت میں جائے گا، لیکن جب سمیہ کا ذکر آیا تو کہا کہ یہ سمیہ کے جتنے گھر والے ہیں، یہ آل سمیہ، یہ تمام کے تمام جنت کے اندر ہوں گے اور مجھ سے قریب تر ہوں گے۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اتنی بڑی قربانی، ایک عورت نے اتنی بڑی مصیبت کو برداشت کیا، کس لیے؟ صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ میرے بھائیو، ایک عورت جب دین کو سیکھتی ہے، ایک عورت جب دین کی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ عورت مرد سے زیادہ اس پر عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ اس عورت کے اندر مرد سے زیادہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ دین پر عمل کرے اور دین کو لوگوں کے اندر پھیلائے اور اللہ کے راستے میں تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم عورتوں کو نہ تعلیم دیتے ہیں، نہیں انہیں دین سیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہم نے گھر کے اندر ٹی وی لگا دیا، ہم نے گھر کے اندر دنیا بھر کی ادھر ادھر کی چیزیں رکھ دی، اور آج ہمیں شکایت ہے کہ ہماری بیوی ایسے کرتی ہے، ویسے کرتی ہے، ہماری بیوی وفادار نہیں، ہماری بیوی تعلیم یافتہ نہیں، ہماری بیوی نمازی نہیں۔ لیکن کیا ہم نے سوچا کبھی کہ کیا ہم اپنی عورتوں کو ایسی تعلیم دیں جیسی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو دی تھی، اور صحابیات کو جیسی تعلیم دی تھی؟ آج ہم ان کو اللہ کے گھر آنے سے روکتے ہیں، آج ہم ان کے لیے دین سیکھنے کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ عورتوں کے لیے آج ہم نے طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کر دی، برائی کی طرف جانا ہو تو ان کے لیے آسانی ہے، لیکن نیکیوں کی طرف آنا ہو تو ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والا سب سے بڑا ظالم، چاہے وہ مرد اپنی عورتوں کو روکے، یا پھر کوئی مرد کسی مرد کو روکے، یا کوئی عورت کسی دوسری عورت کو روکے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو روکے۔ ایسی تعلیم اور ایسی تربیت کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنی بیویوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنی ماں اور بہنوں کو دین سکھائے، ان کے سامنے صحابہ کرام، صحابیات کی زندگی پڑھ کر سنائے، ایمان والی خواتین، ایمان والی عورتوں کی زندگی پڑھ کر سنائے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، کس طرح سے انہوں نے مصیبتیں برداشت کی، بھوکے پیاسے رہ کر انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے میں بھرپور مدد کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی۔ ایسی عورتوں کی تعلیم جب ہم ان کے سامنے کریں گے، ایسی عورتوں کی زندگی جب ان کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، تو یہ زندگی جب یہ سنیں گی تو اس طرح سے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں گی، اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گی۔ اور جب عورت بنتی ہے، عورت سنورتی ہے، تو عورت تنہا نہیں سنورتی، عورت صرف اکیلا نہیں بنتی ہے، بلکہ وہ ایک نسل کو سنوار دیتی ہے، عورت ایک نسل کو بنا دیتی ہے۔ لیکن جب عورت بگڑ جاتی ہے تو یہی عورت ایک نسل کو بگاڑ دیتی ہے، ایک عورت ایک نسل کو خراب کر دیتی ہے۔ آج اٹھائے آپ کہیں بھی کسی بھی شخص کی تاریخ کو، آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس انسان کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی کا ہے تو یہ اس کی ماں کا ہے۔ اس انسان کی قربانی کے پیچھے سب سے بڑا اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ ماں کا ہے۔ ماں جب تیار ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، جب وہ اپنے اولاد کی تربیت کرتی ہے تو یہ اپنے اولاد کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے۔
کوئی بھی ماں اپنے اولاد کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اور یہ عورت، یہ ماں جیسا اپنے بچے کو سکھاتی ہے اسی طرح سے یہ عورت آگے مستقبل کے اندر، زندگی کے اندر اس کے بچے ویسے ہی بنتے ہیں، اپنی ماں کو دیکھ کر یہ بچے بنتے ہیں۔ لیکن جو ماں اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو دھوکہ دھڑی، چوری کرنا، جھوٹ بولنا، الٹی سیدھی چیزیں سکھاتی ہے، تو پھر یہ اولاد آگے چل کر ویسے ہی نکلتی ہے، اور اس طرح سے پوری نسل خراب ہوتی ہے، پوری نسل بیکار ہوتی ہے۔ آج مسلم معاشرے کا جب جائزہ ہم لیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شاید ہی کوئی ایک دو خاتون اللہ والی ایسی ہو جو واقعی میں صحابیات کی زندگی پر چلنے والی ہو، ورنہ تمام عورتوں کی زندگی دین سے ہٹ چکی ہے، اور صرف دنیا کی ظاہری زیب و زینت، دنیا کی ظاہری خوبصورتی اپنانے میں، دنیا کی ظاہری شکل و صورت اپنانے میں ان کا وقت گزرتا ہے۔ ان کی 24 گھنٹے کی فکر یہی ہے کہ کہاں سے اچھا کپڑا مل جائے، کہاں سے اچھا کھانا مل جائے، کہاں سے اچھی دولت مل جائے، کہاں سے اچھے زیور مل جائے۔ لیکن یاد رکھیں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تمام چیزیں بس دنیا کے لیے ہی ہے۔ لیکن جو چیز آپ کے ساتھ میں جانے والی ہے، اور جو چیز قبر میں آپ کے کام آنے والی ہے، وہ چیز یہ ہے کہ وہ دین کو سیکھے اور دین پر عمل پیرا ہو، اور صحابیات کی زندگی کی طرح اپنی زندگی بنانے کی فکر کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کی طرح اپنی زندگی بنانے کی فکر کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظیم خاتون ہے، اتنی عظیم خاتون کہ آج ہمارے سامنے جو دین ہے اسلام، اس کا آدھا حصہ صرف ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ آدھا حصہ دین کا کس کے ذریعے سے پہنچا؟ صرف حضرت عائشہ سے، اور باقی آدھا حصہ تمام صحابہ کرام اور صحابیات نے مل کر پہنچایا ہے۔ لیکن صرف ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے آدھے دین کو ہم تک پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ کم عمری میں چلی گئی، اور اس وقت سے لے کر اپنی موت تک انہوں نے جو دین کو سیکھا، وہ آدھا دین انہوں نے پوری امت کے سامنے پیش کیا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان سے فتویٰ لیا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام دین کے معاملے میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، ان سے دین کو سیکھتے تھے۔ ایسا انہوں نے اپنا مرتبہ بنایا تھا۔ یہی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں، صحابیات کی تاریخ میں، آج تک کسی بھی صحابی عورت نے اسلام کو نہیں چھوڑا، اسلام لانے کے بعد وہ مرتد نہیں ہوئی۔ یہ ایک تاریخ ہے کہ کوئی بھی صحابیہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھری نہیں ہے۔ کئی سارے مسلمان اسلام کے اندر آئے اور وہ اسلام سے پھر گئے، لیکن صحابیات کے سامنے جتنی بھی تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، انہوں نے ان تکلیفوں کو جھیلا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک شاعرہ تھی اسلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شعر سننا پسند کرتے تھے، اور جب حضرت عمر کے دور میں جب قادسیہ کی لڑائی ہوئی ایران سے، تو ان کے 4 بیٹے تھے، یہ بوڑھی عورت تھی، اور اس بوڑھی عورت نے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات بھر اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان پیش کرنے کے لیے رات بھر شعر سنا کر ان کے جوش کو بڑھایا، اور کہا کہ بیٹے، میں نے تمہارے ماں باپ کو کبھی رسوا نہیں کیا، تمہارے باپ کو کبھی رسوا نہیں کیا، میں نے تمہارے نانیحال والے کو کبھی شرمندہ نہیں کیا، تو اس بات کو تم یاد رکھنا کہ تم مجھے شرمندہ مت کرنا، اور کل تم جو جس جنگ پہ جا رہے ہو اللہ کے لیے، جس راستے میں نکل رہے ہو، وہاں سے لوٹ کر مت آنا، شہید ہو کر ہی تمہاری لاش واپس آنی چاہیے۔ اور یہ ایسا ہوا کہ ان کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں گئے، اور جنگ کے بیچ میں ان کے 4 بیٹوں نے ایک دوسرے سے شعر سنا کر کہا کہ اس بوڑھی عورت کی بات کو بھول نہیں جانا کہ اس بوڑھی ماں نے ہمیں کیا نصیحت کی تھی، اور وہ 4 کے 4 بیٹے جا کر اس اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی خبر ملی تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بشہادتی ابنائی، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کو شہید کر کے عزت بخشی، مجھے عزت بخشی میرے بیٹے کو شہید کر کے۔ آج کی عورتوں کو یہ فکر ہے کہ ہمارے بڑھاپے میں سہارا کون بنے گا، اور وہ عورت جو بوڑھی تھی اور اپنے 4 بیٹوں کو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا،
تو آپ سوچیں کہ اس کا مرتبہ کل قیامت کے دن کتنا بڑا ہوگا، کتنا عظیم مرتبہ ہوگا۔ ایسی بے شمار صحابیات ہیں، میں نے بہت کم کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے سامنے اس دین کو سنائیں، ان کو دین کی تعلیم دیں، ان کے سامنے صحابیات کی قربانی رکھیں تاکہ وہ بھی دین کے لیے تیار ہو اور دنیا کی ظاہری زیب و زینت سے بچے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خواتین میں، عورتوں میں دین کی تعلیم کو خوب رائج کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ما علینا الا البلاغ۔